طرح بھی آپ تبلیغ کر. پہلے اگر کوئی تبلیغ کرتا تھا نا تو اسلام کے دشمن اس کو آگ پر لٹاتے تھے. آپ میں سے کوئی بندہ بتائے جس کو خطرہ ہو کہ میں نے اگر تبلیغ کی تو گجرات کے لوگ مجھے سڑک پہ گھسیٹیں گے. جی پھر کس چیز نے روکا ہوا ہے کہ آپ گھر والوں کو دین کی دعوت نہیں دیں؟ پہلے تو حضرت بلال حبشی اللہ کا نام لیتے ہیں آگ پہ لٹائے جاتے ہیں، پر وہ آگ پہ لیٹ کے بھی تبلیغ نہیں چھوڑ رہے، اور ہم نرم بستروں پہ بیٹھے بھی خیال ہی نہیں. پہلے سوشل بائیکاٹ، معاشرتی مقاطعہ. 3 سال شیب ابی طالب میں رہے ہیں حضور. سوشل بائیکاٹ کا مطلب کیا ہے؟ خرید و فروخت نہیں ہوگی، نہ لین دین، جینا مرنا ختم، آپس میں کوئی تعلق نہیں، تجارت بھی نہیں. وہ 3 سال پڑھ کے دیکھیں شیب ابی طالب میں مسلمانوں نے کیسے گزارے ہیں، درختوں کے پتے کھا کر گزارے. اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح لشکر لے کے گئے تو 24 گھنٹوں میں ایک کھجور کھاتے تھے. ہر سپاہی کے حصے میں ایک کھجور آتی تھی. کتنی دیر کے بعد؟ عرب کے جوان ہیں، سفر بھی کر رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں جنگ کرنے، اور خوراک کیا 24 گھنٹوں میں ایک کھجور. لیکن انہوں نے دین کی دعوت کو نہیں چھوڑا، دین کی خدمت کو نہیں چھوڑا. مشکل تھا اس وقت تبلیغ کر، خوراک بھی کم مل رہی ہے، اور جو کفار طاقت والے ہیں وہ مسلمانوں کو اذیتیں بھی دے رہے ہیں. آج کل تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں، نہ ہمیں کوئی سوشل بائیکاٹ کا خطرہ، اور نہ ہمیں اس بات کا خطرہ کہ میں نے کسی کو دین کی دعوت دی تو وہ مجھے آگ پر لٹائے گا. پہلے دین سیکھنے کے بھی اتنے مواقع نہیں تھے، کتابیں نہیں تھی ملتی. اب تو کتابوں کے انبار لگے ہوئے ہیں. پہلے کوئی پڑھانے والا نہیں ملتا تھا، اب استاد بھی کثرت سے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں جتنے وسائل اس دور میں ہیں ماضی میں نہیں تھے. جتنی ترقی اس دور میں ہوئی ہے ماضی میں نہیں تھی مادیت کے حوالے سے. اب جتنے وسائل ہمارے پاس ہیں اتنے وسائل پہلے مبلغین کو تو حاصل نہیں تھے. پھر وجہ کیا ہے؟ اتنے وسائل رکھ کے بھی آج کا مسلمان اصلاح معاشرہ میں اپنا کردار نہیں ادا کرتا. وجہ یہ ہے کہ جو دنیا نے ترقی کی نا تو سارے لوگ مادیت کی دلچسپیوں میں کھو گئے. دوسرے کو تبلیغ تو بعد میں کرنی ہے نا، پہلے تو اپنے آپ کو تبلیغ کی ضرورت ہے. آج امیہ بن خلف سے لڑنے کی صورت نہیں پیش آتی، آج اپنے آپ سے لڑنے کی ضرورت ہے. ایک دور تھا مسلمان ابو جال سے لڑ رہے ہیں، آج اپنے آپ سے لڑنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے اندر اتنا حوصلہ نہیں کہ اپنے آپ سے لڑ سکے. آج پہلے اپنے آپ کو تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بات بھی زندگی بھر کے تجربات کا نچوڑ اور مشاہدے کا نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے باہر سے کوئی رکاوٹ نہیں، اندر سے ہی رکاوٹ ہے. جس دن میں اپنے آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا اس دن میں اس راستے پہ چل پڑوں گا، اللہ کی مدد میرے شامل حال ہوگی. سب سے بڑی رکاوٹ اپنے آپ کو سمجھانا ہے. آج ایک فیصلہ نہ کر لیں اندر سے قرآن میں، دنیا یا آخرت. جی بھئی اللہ کو گواہ بنا کے مسجد میں بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے، سوچ سمجھ لیں دنیا یا آخرت. جتنی اس وقت مادیت کی دلچسپیاں ہیں نا ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں دنیا یا آخرت. یہ نہ کہ بھی میں دونوں چیزیں رکھوں گا، دنیا بھی اور آخرت بھی. ایک کا فیصلہ کرنا ہے آج، دنیا یا جنت. جنت کا پتہ ہے نا، ایک مرید گیا مرشدوں کے پاس، بابا جی جنت میں کیا کچھ ملے گا، کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے جنت کی رغبت پیدا ہو جائے. انہوں نے کہا مجھے تو اتنا پتہ ہے جنت میں حضور ملیں گے، حضور کی محفل ملے گی، حضور کی زیارت ہوگی. وہاں جانا چاہیے جہاں حضور کی ملاقات ہوتی رہے گی. یہ جو ہے نا دین اور دنیا دونوں کو اکٹھے لے کے چلنا، یہ کامل لوگوں کا کام ہے. یہ مجاہدے کے بعد مقام آتا ہے.
یہ کچے لوگوں کا کام نہیں، مبتدیوں کا کام نہیں، یہ تو ان کا کام ہے جن کے کردار پختہ ہیں، جن کی سوچ پختہ ہے. یہ تو ان کا کام ہے کہ جن کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، جو اللہ کی حفاظت میں ہیں، اور تیز آندیاں جن کے اخلاص کے چراغ کو بجھاتی نہیں ہیں. یہ ان لوگوں کا کام ہے کہ دین اور دنیا دونوں کو اکٹھا لے کے چلے.